میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بدمزگی جنرل فیض پر ہوئی اور میں جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت افغانستان کے حالات کچھ ایسے تھے، وہاں پر سول وار کا ڈر تھا، اسی وقت طالبان آئے تھے، وہ حکومت ان کی بنی تھی اور اس سب کو جنرل فیض حمید دیکھ رہے تھے۔ سردیاں تھیں، وہ اس سچویشن کو بڑے اچھے سے سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جولائی 2021 سے میں یہ جانتا تھا کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این انٹریگ کر رہے ہیں ان کی حکومت کو اتارنے کے لیے۔ ایسی سچویشن میں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کے انٹیلیجنس چیف ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ ایسے حالات میں انٹیلیجنس چیف آپ کی ایئرز اور آئیز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنرل فیض کو وہاں سے کہیں اور پوسٹنگ ان کی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس انٹرویو کے اگلے نکات کی طرف بڑھیں کہ انہوں نے کچھ اور پوائنٹس پر جو بات کی وہ کیا ہے، اگر ہم صرف ان کی اس سٹیٹمنٹ کا انالیسس کر لیں تو اس میں عمران خان نے امریکی سازش کو زمیں بوس کر دیا۔ یہ بات کر کے انہوں نے عمران خان نے امریکی سازش کا جو وہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ امریکہ ان کے خلاف، امریکہ نے کنسپریسی کی اور ان کی حکومت کو اتارنے والا امریکہ ہے، اس نیریٹیو کو انہوں نے بلڈوز کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ ان کی حکومت کے خلاف وہ جانتے تھے کہ 2021 سے نواز شریف ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں اور فوج کے اندر ان کی کچھ لوگوں سے بدمزگی تھی جنرل فیض کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی حکومت کو اتارنے والے انٹرنل پالیٹکس ہے، اور یہاں پر ان کے اوپوننٹس، چاہے وہ نواز شریف ہوں، وہ پی ایم ایل این ہو، اور اگر ان کی جو جہاں پہ بدمزگی تھی، جو ایک فوج کے اندر ان کی ناپسندیدگی ان کی طرف سے یا دوسری طرف سے پائی جا رہی تھی، تو اس سب سچویشن نے ان کی حکومت کو ختم کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امریکہ نے کوئی کانسپریسی نہیں کی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی، یہ ایک ڈرامہ گڑھا گیا ہے۔ کیا ہم اس کو اس طریقے سے لیں؟ یہ تو عمران خان کو خود دیکھنا ہوگا، یہ بات ان سے پوچھنی چاہیے، یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو بات کی تو آپ نے تو خود اپنی اس کو ڈینائی کر دیا جو آپ ابھی تک کہتے آ رہے ہیں، آپ نے تو اپنے بیانیے کی نفی کر دی، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے سازش ہوئی۔ دیکھیے یہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرڈکشنز ہیں اس کے اندر۔ عمران خان کو یا تو یہ کہنا چاہیے باہر سے سازش ہوئی ہے، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اندر سے سازش ہوئی ہے۔ اسی پوائنٹ پر عمران خان نے کچھ اور باتیں بھی کی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے، تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی فوج کے ساتھ اپنی کچھ ریلیشن شپ کو واضح بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو فوج کے ساتھ بہت اچھا ہوں، یہ جو ہوا ہے تو یہ تو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آپ کے 3 سالہ 4 سالہ دور میں آخری 3-4 مہینے کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ اتنی زیادہ یہ سب ہو گیا اور اداروں کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کی چپکلیں شروع ہو گئی۔ تو اس کے اوپر ان کو نواز شریف کی تو بات کرنا بنتی نہیں تھی، جو انہوں نے کہا بس وہی کہتے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے نواز شریف کا پورا آپ کہہ لیجئے کہ بیانیہ ترتیب دیا۔ انہوں نے کہا نواز شریف کی کیوں لڑائی رہی تھی فوج کے ساتھ؟ کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، وہ اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا، وہ ججز کو خرید لیا کرتا تھا۔ میرا کبھی فوج سے نہ کوئی ایشو ہوا ہے اور نہ کبھی میں نے مداخلت کی ہے فوج میں نے کبھی فوج میں انٹرفیرنس نہیں کی۔ فوج کے ادارے کو میں ہمیشہ مضبوط کرنا چاہتا تھا، میں جوڈیشری کو سٹرونگ کرنا چاہتا تھا، میرا کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیرنس کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے جو میں نے آپ کو بتائی جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ بات کہی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بدمزگی ہوئی، تو میں تو یہ نہیں تھا کہ میں ان کو آرمی چیف لگانا چاہتا تھا، میں ان کو اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ وہ میرے پاس رہیں یا ساتھ رہیں۔ تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ ایک اور سوال کھڑا ہوا کہ فرض کیجئے کہ اب جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے، ابھی بھی اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے تو جتنے ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ فوج میں جنرل باجوہ کے خلاف چل رہے ہیں، وہ جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی ٹرینڈ ابھی تک نہ چلا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی ایسا ٹرینڈ نظر آیا جس کی بنا پر شاید یہ کہا جا رہا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے جس کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں ذرا کہ یہ کیونکہ ایسے ٹرینڈ چل رہے ہیں تو پھر عمران خان کی جو پارٹی ہے، حکومت ہے، ان کی جو ٹیم ہے وہ چلا رہی ہے، ان کے سپورٹرز چلا رہے ہیں اسی بنا پر کہ جس کے خلاف چل رہے ہیں اور جس کے خلاف نہیں چل رہے۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ دیکھیے اب آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے جو امریکہ کی کنسپریسی کا ایک معاملہ کیا ہے تو وہ جس طرح سب سمجھ رہے ہیں وہ ڈرامہ ہی ہے، کیونکہ آپ تو بار بار یہ بھول جاتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کے خلاف جو سازش تھی وہ تو اندر سے ہو رہی تھی، اور باہر سے اگر کر رہے تھے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر رہے تھے، تو پھر یہ امریکہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو کلیئر بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے وہ آج کل
بہت سافٹ انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑے فرینڈلی لوگوں کے ساتھ وہ ملتے ہیں اور ان کو انٹرویوز دے دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے سپر سٹار فلم سٹار شان کو ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر انٹرویو دیا, اور اس میں شان نے ان سے جو سوالات کیے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جس وقت آپ نے اپنے جلسے میں وہ خط لہرایا تھا تو میری جو تائیاں, نانیاں, خالائیں, دادیاں, پھپھیاں یہ سب بیٹھی تھی میرے ساتھ, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. جب آپ نے وہ خط لہرایا اور آپ نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے اور کیا ایموشنل یہ سب, کہ میں ایک ایکٹر ہوں اور میں ایکٹنگ کرتا ہوں تو لیکن میرا بھی جو ہے حالت وہ ہو گئی کہ میں نے بھی یہ دیکھ کے یہ سوچنا شروع کر دیا. ایسے انٹرویوز وہ آج کل دے رہے ہیں, تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ذرا شاہ خان زادہ کو ایک انٹرویو دے دیجیے. چلیں اگر ان کو نہیں لینا تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی چھوٹے موٹے ہمیں دے دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا وہ سوشل میڈیا پہ, یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, آگے کچھ اور پوائنٹس بتاؤں گی, یہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیا ہے, یوٹیوب چینلز پر, جو کہ جنید اور مزمل حسن اور طلحہ جو ہیں وہ ان کا انٹرویو کر رہے تھے, اور جو ان سے سوال کیے گئے ہیں وہ کریٹیو کویسچنز تھے. یعنی یہ کویسچنز ایک کریٹیو پرسنالٹی سے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک کریٹیکل پرسنالٹی ہے جیسے کہ عمران خان ہے, جن کی وجہ سے اس وقت پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے, جنہوں نے ایک ایسا کیا کہنا چاہیے طوفان کھڑا کر دیا ہے پاکستان کے اندر, جو کچھ اب تک ہو رہا ہے انارکی سے لے کر اب تک 9 اپریل کی رات سے لے کر اب تک, تو ان سے تو بہت کریٹیکل کویسچن کرنا بنتا ہے. اب دیکھیے نا, ان سے اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ آگے جب آئیں گے تو آپ سسٹم کو, اگلی مرتبہ آپ سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں گے, اب کی بار جب آپ آئیں گے تو آپ یہ کیسے ٹھیک کریں گے. اب کی بار کہاں بھائی, وہ تو آگے چلے گئے, وہ جب آئیں گے اگلی مرتبہ وہ تو تب دیکھا جائے گا. ان سے سوال یہ ہونا چاہیے تھا آپ نے کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا تو یہ کیوں نہیں کیا, آپ کو 4 سال ملے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ کو یہ لیکن وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک فرینڈلی یہ انٹرویو تھا, اور اس میں ان سے بڑے کچھ کریٹیو اگر آپ کہیں تو اچھے سوالات تھے, لیکن اس میں نے جیسے بتایا کہ سیاسی انٹرویو میں تو آپ ایسے سوالات جو ہیں وہ نہیں کر سکتے, لیکن آبویسلی اگر یہ ایک فرینڈلی وے میں کنڈکٹ کیا گیا تھا, کیونکہ اس کی سوشل میڈیا پہ پوری ایڈورٹیزمنٹ کی گئی اور عمران خان کی ٹیم کی طرف سے ہی کی گئی, تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے خود یہ کنڈکٹ کروایا, یا وہ یہ چاہتے تھے اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس کی ایک پازیٹیو وے میں اس کو کیا جائے گا. کیونکہ ہم دیکھ نے ایک یہ کہا کہ نواز شریف کو اگر انگلینڈ کا بھی آپ وزیر اعظم بنا دیں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انگلینڈ بھی مقروض ہو جائے گا, اس پہ بھی قرضہ چڑھ جائے گا. حالانکہ عمران خان پاکستان کے وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے دور میں سب سے زیادہ قرضے لیے گئے, مطلب ان کے قرضوں کا جو حجم تھا, جب ہم ان کی بات کیا کرتے تھے تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوگا. وہ جب کسی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ سب اپنے دور میں کر لیا اور اس سے بری حالت میں ملک چھوڑ کر گئے ہیں. وہ ملک کو جس حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ دوسرے پہ تنقید کرنے والے بنتے نہیں ہیں. اب دیکھیے ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو ان کی تو اتنی بڑی بڑی کیبنٹس ہوتی ہیں, میری اسمالسٹ کیبنٹ ہوگی, اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ عمران خان کی تھی. ان سے یہ سوال کیا گیا سافٹ پاور کا, ان سے بڑا اچھا یہ سوال کیا, بہت اچھا سوال تھا. ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے جو تمام کنٹریز ہیں وہ سافٹ پاور کو استعمال کرتی ہیں. آپ انڈیا کو لے لیجئے کہ انڈیا اپنی سافٹ پاور کو, وہاں پر موویز ہیں, فلمز, بالی ووڈ, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے, میں تو یہ کہوں گی کہ وہاں پر جو یوگا ہے جس طرح وہ اس کو آگے لے کر گئے ہیں, کیا کمال کر دیا انہوں نے یوگا میں. پوری دنیا میں انڈیا کو یوگا کی وجہ سے لے گئے. میڈیٹیشن, اور پھر سادگرو جو ان کا ایک ایسے سمبل وہ بن چکی ہیں پوری دنیا میں, کہاں وہ جا کر اکنامک ورلڈ فورم میں جو ہے وہ جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا جب وہ ہوتا ہے تو پوری دنیا ان کے اس میں آتی ہے. تو عمران خان نے کہا میں سافٹ پاور کو نہیں مانتا, میں نہیں مانتا یہ جو کلچر اور یہ ثقافت اور یہ, ہاں مجھ سے پہلے جو یہ آتے تھے شوکت صدیقی, شوکت عزیز اور یہ سارے, تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب یہ باہر جاتے تھے تو اپنے ساتھ یہ ثقافتی وہ طائفے بھی لے کر جاتے تھے کہ وہاں پہ کیٹ واک ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط ہے اور اس سے تو بہت تباہی آتی ہے, بڑا تباہی پیدا کرتا ہے. تو میں سافٹ پاور کو نہیں مانتا. دس از انبلیویبل. اس دور میں ہوتے ہوئے عمران خان اگر سافٹ پاور کو نہیں مانتے, کلچر کو نہیں مانتے, کیونکہ سافٹ پاور ان کو نہیں پتا کس کو کہتے ہیں. آپ کے کلچر کو کہتے ہیں, آپ کلچر کو کس طرح بڑھوتری دیتے ہیں, کہاں لے کر جاتے ہیں آپ اپنی ثقافت کو, اپنے ورثے کو, اپنے ہیریٹیج کو, اپنی بکس کو, اپنی کتابوں کو, اپنے لٹریچر کو, اپنی خواتین کو. اس میں یہ کہا گیا نا خواتین کو, تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. وہ خواتین کا نام آتے ہمیں پتا تھا کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا.
کیونکہ وہ سافٹ پاور کو نہیں مانتے، وہ اگریشن کی پاور کو مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سوائے اگریشن دیکھنے کا کچھ نہیں ملتا، اور اس کے علاوہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ ہر طرف ہر بندہ آپ کو اگریسو نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی، یہ تو مانتے ہیں ہم کہ جو یوتھ ہے وہ ان کی بہت بڑی سپورٹر ہے، بہت بڑی تعداد یوتھ کی، اور اس کو انہوں نے اس پہ لگا دیا۔ پھر انہوں نے اس میں وہی بات کر دی کہ نہیں، نیوٹرل نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ایسی سچویشن میں، یہ تو حق کو باطل کا مارکا ہے، میں ایک اینجل فورس ہوں، میرے سامنے جو ہیں وہ شیطان ہیں، تو آپ مجھ سے منہ موڑ کے دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے۔ وہ اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ 3 نوجوان وہاں پر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اس کو کانٹراڈکٹ کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حق و باطل کے مارکوں کا تو دور گزر گیا، یہ آپ ابھی تک اسی صدی میں موجود ہیں، آپ اس وقت وہاں پر ہیں جہاں پر مارس پر گھر بن رہے ہیں اب انسان کے، وہاں پر انسان جائے گا، وہاں پر رہے گا، اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ تو اس وقت ایلون مسک کے دور میں زندہ ہیں، اور آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں اس صدی کی۔ پھر انہوں نے اس کے اندر انڈیا کا ذکر کیا، جب ان سے فارن پالیسی کی بات ہوئی تو انہوں نے انڈیا کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے ایسی فارن پالیسی چاہتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا تو اسٹریٹجکلی بھی کوائڈ کا حصہ ہے، اور انڈیا کے تو سستا تیل خرید رہا ہے، اور ان کو وہ منع نہیں کرتے، ان کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم تو 3 میں نہ 13 میں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے تیل نہ خریدو، وہاں پر نہ جو اپنی پالیسیز جو ہیں وہ رشیا کی طرف نہ رکھو۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میں بھٹو کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو بھٹو کے دور میں جو تحریک چلی تھی وہ میں نے دیکھی تھی، اور وہ کیا بات تھی، اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت ایک اس میں ہیں، نوسٹیلجک ہیں وہ اس معاملے میں، کہ وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آج تک ان کی مدد کے بغیر تو کوئی آ ہی نہیں سکا، تو اگر ابھی تک نہیں آ سکا تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگلی مرتبہ آپ آ جائیں گے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جب یوتھ موبلائز ہو جائے، پبلک موبلائز ہو جائے، تو پھر کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ پھر آپ کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ کچھ کر نہیں پائے، یہ تو نہیں کہا گیا لیکن یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اگر آپ فرض کیجئے دوبارہ بھی آ جاتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کی پاور سے آ سکتے ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اگر آپ دوبارہ آ جاتے ہیں تو آپ کے معاملات اداروں کے ساتھ بھی ایسے رہیں گے، اور باقی سب بھی، تو پھر آپ کس طرح ٹھیک کر پائیں گے؟ تو اس کے اوپر بھی ان کا کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ یہ چند سوال ایسے تھے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اچھے جواب تھے، لیکن ایک آخری جواب سوال جو میں اس میں شامل کروں گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ان سے یہ سوال ہوا، سافٹ پاور کی بات ہوئی، تو انہوں سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے ہمارے ملک میں کوئی بچوں کا پروگرام نہیں ہے، کوئی سائنس کے پروگرام نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے میں نے تو کوشش کی تھی، التغرل ڈرامہ میں نے دکھانے کی کوشش کی نا، فوراً التغرل کا انہوں نے نام لے لیا، تو بھائی وہ وہیں پر رہیں گے۔ اور مجھے حیرانی اس چیز کی ہے کہ جہاں پر یوتھ موجود ہو، جہاں پر نوجوان بیٹھے ہوں، وہ تو ایسی چیزوں کو بہت کانٹراڈکٹ کریں گے، ان سے کہیں گے کہ مطلب سوال در سوال کرنے چاہیے تھے، لیکن اس سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ صرف اپنی بات کہنے کے لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں تک ان کا بیانیہ پہنچ جائے، اور ایک بڑا ہی فرینڈلی وے میں یہ کیا گیا، ایک پازیٹیو وے میں ان کو دکھانا تھا کہ جی یہ سب کچھ ہے۔ حالانکہ اس میں کچھ اگر کریٹیکل سوال شامل ہو جاتے تو اچھا رہتا، یعنی ان سے یہ نہ پوچھا جاتا کہ آپ جب دوبارہ آئیں گے تو یہ کیسے کریں گے، یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ دوبارہ آئیں گے نہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ اس پہ بھی بات ہی نہیں کر سکتے، وہ جب دوبارہ آئیں گے تو ضرور کیجیے گا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب آئے تھے 4 سال میں تو آپ نے کیا کیا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، دوبارہ ملاقات۔